بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك یا نور شعب الایمان میں ہے جو بندہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پر نور پر حاضر ہو اور یہ آیت تلاوت کرے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو یہ آیت تلاوت کرے پھر 70 مرتبہ درود پاک پڑھے تو ایک فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے فلاں اللہ پاک تجھ پر رحمت نازل فرمائے، تیری کوئی حاجت باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے درود پاک کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے پرنور روضے پر حاضری نصیب فرمائے۔ کاش سنہری جالیوں کے سامنے سر جھکائے، ہاتھ باندھے، ادب کے ساتھ عشق رسول میں روتے ہوئے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اگر ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ الکریم مدینے کی حاضری بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ ممکن ہے ہم میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ ہم تو مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب اجازت کا کیا معنی؟ تو بہتیرے ایسے ہیں جو مدینے میں ہیں لیکن وہاں حاضری نہیں دے پاتے۔ اصل تو بات وہاں کی قبولیت کی ہے۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حدیث پاک میں ہے افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت افضل ترین عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ مثلا نیت کیجیے علم دین سیکھنے کے لیے جتنے وقت کا بیان ہوا پورا توجہ سے سنوں گا، بعد بیٹھوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے پیر صاحب سید قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل تھے۔ آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ نے 80 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ 80 سال۔ ہم ایک بار مدینے سے ہو کے جب اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں، 2-4 سال بعد واپس جاتے ہیں، سال بعد واپس جاتے ہیں، تو لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ ہمیں پیار بھری، عشق والی، ادب والی، حسرت والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مدینہ دیکھ کے آیا ہے، جس نے زندگی کے 80 سال مدینے میں گزارے، اس کی شان کیا ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ اسلام میں بوڑھا ہوا اللہ اسے جنت میں بھیجے گا۔ تو جو مدینے میں بوڑھا ہوا، ایک اسلام اور دوسرا مدینے میں بوڑھا ہوا، تو میرے جو دادا مرشد ہیں ان کی یہ شان ہے، 80 سال مدینہ منورہ میں گزارے، اب بھی الحمدللہ جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ سیدی قطب مدینہ علیہ رحمہ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ کی رہائش پر محفل پاک ہوا کرتی تھی، آج بھی ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان، ہند یا دوسرے ملکوں سے جو علماء کرام مدینہ منورہ حاضر ہوتے وہ بھی اس محفل پاک میں بیان فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ پاکستان کے ایک بہت بڑا عالم دین حضرت علامہ منظور احمد شاہ صاحب علیہ رحمہ مدینہ منورہ حاضر تھے۔
آپ نے سیدی قطب مدینہ علیہ رحمہ کی رہائش گاہ پر محفل پاک میں بیان فرمایا. اس بیان میں آپ نے خود اپنا ایک واقعہ سنایا ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. فرمانے لگے مدینہ پاک میں جہاں میری رہائش ہے وہاں سے مسجد نبوی شریف آتے ہوئے راستے میں ایک مجذوب صاحب دکھائی دیتے تھے. مجذوب اللہ پاک کے ولیوں میں سے ایک قسم ہے کہ جو اللہ رب العزت کی محبت، اس کے پیار اور اس کی ولا میں یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا آپ کھو چکا ہوتا ہے. سادہ لفظوں میں اسے مجذوب کہتے ہیں کہ اسے دنیا کا کوئی ہوش نہیں رہتا، اس لیے بظاہر دکھنے میں وہ دیوانہ لگتا ہے جو مجذوب ہوتا ہے. تو منظور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ مجذوب جو تھے راستے میں دکھائی دیتے مگر کبھی اس طرف کوئی خاص توجہ نہ گئی، میں انہیں کوئی عام دیوانہ سمجھ کر گزر جایا کرتا، یہ تو دیوانہ ہے بیٹھا ہے. ایک دن روضۃ الجنہ یعنی جو جنتی کی یاری ہے، یعنی پیارے آقا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور منبر اقدس کے درمیان والی جگہ، فرماتے ہیں وہاں کی مجھے حاضری کی سعادت ملی. یہاں سعادتیں لوٹنے کے بعد میں جنت البقیع چلا گیا. اس دوران یوں ہی میرے دل میں خیال آیا، سبحان اللہ، مدینہ پاک وہ مبارک شہر جہاں دو جنتیں ہیں، ایک روضۃ الجنہ اور دوسری جنت البقیع. اس طرح کی باتیں سوچتا ہوا میں اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا. راستے میں انہی مجذوب صاحب کے قریب سے گزرا. انہوں نے مجھے پکارا اور پکار کے یوں کہا، اخی تعال، میرے بھائی ادھر آؤ، اسمع کلامی، میری بات سنو. میں قریب گیا، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور فرمایا، واللہ العظیم اللہ حی و رسولہ حی. وہ مجذوب فرمانے لگے اللہ کی قسم اللہ بھی زندہ ہے، اس کی عطا سے اس کا محبوب بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. واللہ العظیم اللہ ینظر و رسولہ ینظر، اللہ کی قسم اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی عطا سے اس کے رسول بھی دیکھتے ہیں. یہ قسمیں اٹھانے کے بعد انہوں نے فرمایا، واللہ العظیم المدینہ کلھا جنت الفردوس. منظور شاہ تم دو جنتوں کی بات کرتے ہو کہ جنت البقیع ایک جنت ہے اور روضۃ الجنہ دوسری جنت ہے. منظور شاہ صاحب قبلہ دو جنتوں کی بات کرتے ہو. مدینہ منورہ کی شان یہ ہے، المدینہ تو کلھا جنت الفردوس، یہ سارے کا سارا جنت ہے، جنت الفردوس ہے مدینہ منورہ. سبحان اللہ. فرمایا پورے کا پورا جنت الفردوس ہے. منظور شاہ صاحب علیہ رحمہ نے یہ واقعہ سیدی قطب مدینہ کے سامنے محفل پاک میں سنایا تو لوگوں کو ان مجذوب صاحب علیہ رحمہ سے ملنے کا شوق ہوا، مگر تلاش کے باوجود وہ کہیں نظر نہ آئے. عشاق سمجھتے ہیں اسے گلشن جنت، عشاق سمجھتے ہیں اسے گلشن جنت، کہتے ہیں جسے لوگ بیابان محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، مدینہ مدینہ ہے، مدینہ پاک کی تو کیا ہی شان ہے. واقعی مدینہ منورہ عاشقوں کی جنت ہے. یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ مدینہ پاک میں خاص زمین کا وہ حصہ جو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ملا ہوا ہے، یعنی قبر مبارک کا اندرونی حصہ، یہ حصہ جنت تو کیا عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اس حصہ زمین کے علاوہ مدینہ پاک کی باقی زمین، مثلا مدینہ پاک کی مبارک گلیاں، مدینہ شریف کے مقدس بازار وغیرہ کو بھی عاشقان رسول اور علماء کرام اور اولیاء کرام جنت بولتے ہیں. مثلا خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل رضوی علیہ الرحمٰ نے لکھا، مدینے میں ہزاروں جنتیں ان کو نظر آئیں، مدینے میں ہزاروں جنتیں ان کو نظر آئیں، نظارہ کر تو لیں ایک بار رضوان میری جنت کا. بلکہ جنت بھی اعلیٰ ہے، شان ہے. ایک شاعر نے بڑا خوبصورت انداز میں بڑا اعلیٰ کمپیریزن کیا ہے جنت اور مدینہ منورہ کا. فرماتے ہیں جنت میں تیری رضوان سوز و گداز بھی ہے، جنت میں تیری رضوان رضوان یہ وہ خازن جنت ہے جس کی جنت میں ڈیوٹی ہے، جس کو ہم وہاں جو جنت کا فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے وہاں، یہ اس فرشتے کا نام جنت ہے.
اس سے کہا جا رہا ہے جنت میں تیری رضوان سوز و گداز بھی ہے. سوز و گداز پتہ کس کے کہتے ہیں؟ امام علیہ سنت نے ایک جگہ کہا، فرماتے ہیں جان عشق مصطفیٰ، یہ سوز و گداز ہے، حضور کی محبت، حضور کا پیار. یہ جو بظاہر تمہیں پریشان لگتا ہے، دنیا کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں ہے کہ یہ حضور کی محبت میں ہے. جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. یہ سوز و گداز ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو فرماتے ہیں جنت میں تیری رضوان، بول سوز و گداز بھی ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ. تو یہ جنت کی اور مدینہ منورہ کی شان ہے. ایسی جگہ جنت سے وہ حقیقی جنت مراد نہیں ہو سکتی. یہ اہل عشق کا اپنا نرالا مزاج ہے. یہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مدینے کو جنت بولتے اور مدینے کے طلبگار بھی رہتے ہیں. کوئی جائے گا دوزخ کو، کوئی جنت میں پہنچے گا. کوئی جائے گا دوزخ کو، کوئی جنت میں پہنچے گا. مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ محمد کا. سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب استاد زمن، شہنشاہ سخن، مولانا حسن برادر اصغر امام علیہ سنت کے چھوٹے بھائی، مولانا حسن رضا خان صاحب کا بہت خوبصورت شعر ہے. میں اسے نعتی انداز میں پڑھتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا. آپ فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. اور جنت کی بات چل رہی ہے نا، تو استاد زمن لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. پیارے اسلامی بھائیو، ہو سکتا ہے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ اہل عشق جنت سے بڑھ کر مدینے کی طلب کیوں کرتے ہیں، مدینے سے اتنی محبت کیوں کی جاتی ہے. اس تعلق سے آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استادوں کے استاد محدث عبد الرزاق علیہ رحمہ نے حدیث پاک ذکر کی ہے. بڑی مشہور حدیث شریف ہے. صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا نور نبی جی کا یا جابر، یا جابر اللہ پاک نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ تمہارے نبی کا نور ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اللہ پاک نے اس نور کو پیدا فرما کر 12,000 سال مقام قرب میں رکھا. پھر اس نور کے 4 حصے کیے. اس کے 3 حصوں سے عرش، کرسی اور عرش اٹھانے والے فرشتے پیدا فرمائے، اور اس نور پاک کے 4تھے حصے کو پھر 12,000 سال تک مقام محبت میں رکھا. پھر 12,000 سال کے بعد اس کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے قلم، ایک حصے سے لوح اور ایک حصے سے جنت کو بنایا گیا. سبحان اللہ. اے عاشقان مدینہ ذرا غور فرمائیے، جنت میں جو مقام رحمت ہے، وہ جنت جس کا نیک لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت
جس کے قرآن و حدیث میں فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہ جنت جن کے نور کے ایک حصے سے بنی ہے، وہ نور والے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود جس شہر پر نور میں تشریف فرما ہیں اسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ صد غیرت فردوس مدینے کی زمین ہے، صد غیرت فردوس مدینے کی زمین ہے، باعث ہے یہی اس کا کہ تو اس کا مکین ہے۔ سیدھی اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام لکھتے ہیں، اتنا عجب بلندی جنت بھی کس لیے، اتنا عجب، حضرت بلال اکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے۔ حضور کے در سے بھیک ملی ہے، اتنا بلند کیسے نہ جائیں۔ وضاحت اس کی یہ ہے، یعنی جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، جنت کی ایسی اونچائی بلند شان پر تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ کس اونچے گھر یعنی مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ بھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے اور امام علیہ سنت نے بہت کمال کی بات کہی، جنت جو ہے یہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے اور جنت کی چھت عرش اعظم ہے۔ اول حضرت امام علیہ سنت کا خیال بے مثال دیکھیے، لکھتے ہیں، عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، عرش اعظم جنت سے اوپر ہے، عرش بری پہ، دماغ اوپر ہوتا ہے نا، دماغ ہمارے سر میں یہ اوپر ہے، عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، اتری ہوئی شبیہ تیرے بام و در کی ہے۔ یعنی جنت کی چھت جو عرش اعظم ہے اس کو اس پہلو سے دیکھیے، گویا ناز اور فخر میں جنت کا دماغ عرش اعظم تک پہنچا ہے۔ یہ ناز یہ فخر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار کی شبیہ یعنی تصویر ہے، تب اتنی اونچی پہنچی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ بہت بلند شان والا شہر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ایک مقام پر مدینہ منورہ کو مدخل صدق یعنی داخل ہونے کی سچی جگہ فرمایا، ایک مقام پر مدینہ منورہ کو دار الہجرت یعنی ہجرت کا مقام، تو دار الایمان یعنی ایمان کا گھر فرمایا گیا۔ ایک مقام پر اس مبارک شہر کو حسنہ یعنی خوبصورت کہا گیا۔ مدینہ ارض اللہ ہے۔ اسی طرح مدینہ پاک کی ایک بڑی فضیلت، اہم فضیلت یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن کریم میں اسے ارض اللہ یعنی اللہ کی زمین فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں ارض اللہ سے مراد مدینہ پاک ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ پاک نے مدینہ منورہ کو ارضی یعنی میری زمین بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے میرے مومن بندو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ یہاں جو ہم نے مدینہ منورہ کے بارے میں اتنی خوبصورت اور اتنی عظمت والی گفتگو ہم نے سماعت فرمائی، جو چیز جتنی زیادہ سینسٹیو، شان والی، قیمتی، فضیلت والی ہے، اس کے تقاضے بھی اتنے زیادہ ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس بھی اتنی زیادہ ہیں، اس کے جو ہم سے وہ چیز جو طلب کرتی ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہے۔ آپ کے پاس ایک فون ہے جس کی قیمت فار ایگزامپل 1000 ریال ہے، اور ایک فون وہ ہے کہ جس کی قیمت 5000 ریال ہے۔ آپ اگر اسے پاکستانی پیسوں میں اگر آپ اسے کنورٹ کریں تو ایک آپ کا فون ہے جو 50,000 روپے کا ہے، اور ایک فون وہ ہے جو آپ نے آئی فون رکھا ہے جو 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے کا ہے۔ تو مجھے بتائیے آپ 50,000 والے کی زیادہ قدر و قیمت کریں گے یا 2 لاکھ والے کی زیادہ کریں گے؟ آپ انڈرسٹوڈ ہے نا، آپ 2 لاکھ والے کی زیادہ کریں گے، کیوں؟ اس کی قیمت زیادہ ہے، وہ زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس کو ہم زیادہ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کہیں ہم سے گم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں اس کا پاسورڈ بھی نہ بھولیں کہ وہ دوبارہ لگے گا نہیں، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یعنی جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہے اس کی قدر و قیمت بھی اتنی زیادہ ہے۔ میرے شیخ کا طریقت میں اہل سنت نے اپنی کئی تصانیف میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ مدینے میں جاتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، مدینہ منورہ آپ کا اگر چاہے آپ زیارت کرنے گئے یا ویسے اقامت کے لیے گئے، آپ کو اس کا جو تقدس ہے، اس کی جو شان ہے، اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے۔
بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر لمحہ ناجائز ہیں، مدینہ منورہ میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہاں جن باتوں کی طرف بالخصوص میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ ہمارا یہ موبائل فون ہے۔ یہ جو موبائل فون ہے اس نے تباہی مچا رکھی ہے، اور مدینہ منورہ کی مبارک سرزمین پر بھی لوگ بے حرمتی، حتیٰ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حرم نبی میں بھی، حرم مکہ میں بھی لوگ باز نہیں آ رہے اس کی ٹون بجنے سے، ایڈز کے ذریعے، بد نگاہی کے ذریعے، ٹک ٹاک، فیس بک ویڈیو وغیرہ وغیرہ۔ آپ نہیں دیکھتے کہ یہ آپ کی آنکھ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے، آپ جدھر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ اس واقعے کو سنیں اور جو اس شاکان مصطفیٰ ہیں ان کی محبت کو، ان کے پیار کو سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ آتا ہے بندہ، زیارت کرتا ہے، منظر کشی کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ پکچر بنانا مجبوری ہے آج کے دور میں، بنا لیے ایک دو کافی ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ ہم سارا وقت ادھر صرف کریں اور ہمارے فون پر مختلف قسم کے رنگ ٹونز بجتی رہیں، میوزک چلتا رہے اور مدینہ منورہ کی سرزمین کی بے حرمتی ہوتی رہے یا حرم نبوی کی بے حرمتی ہوتی رہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا ایک کتاب میں، اپنے جو المستدرک اس کتاب کا نام ہے، اس میں بڑا عبرتناک واقعہ ہے، اور جو واقعہ ہے وہ واقعہ بہت مشہور بزرگان دین کہ جن کا زمانہ ولایت حضرت داتا صاحب سے بھی پہلے کا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بڑی شان ہے، آپ شہنشاہ ولایت ہیں۔ حضرت داتا صاحب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے پہلے کے ہیں، اور حضرت جنید بغدادی اور حضرت ابوبکر شبلی یہ داتا اجمیری سے بھی پہلے کے ہیں۔ اور جس بزرگ کی میں بات سنا رہا ہوں کا نام ہے وہ عبداللہ اندلسی، وہ جنید بغدادی اور ابوبکر شبلی کے پیر تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ سفر کرتے جا رہے تھے، مرید ساتھ میں چلتے گئے، ایک جگہ نہر کے کنارے رکنا ہوا تو کیا دیکھا کہ کچھ عورتیں پانی بھرنے آئی ہیں، یہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو پانی بھرنے جب وہ آئیں تو ایک بادشاہ کی بیٹی بھی اس میں موجود تھی۔ اس نے، یہ جو ابو عبداللہ اندلسی تھے، ان کی نظر بادشاہ کی بیٹی پہ گئی، وہ خوبصورت تھی، نظر پڑی تو فرمانے لگے اس کا والد امیر کبیر آدمی ہے، کیوں اس کو بھیجا ہے اس نے پانی بھرنے کے لیے؟ تو جواب ملا کہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کو کام کرنے کی عادت پڑی اور یہ سسرال جا کر ایزیلی کام کر سکے، اس لیے بھیجا ہے۔ ابو عبداللہ اندلسی اس پر فریفتہ ہو گئے، عاشق ہو گئے، اور عشق اتنا پروان چڑھا، اتنا آگے تک چلے گئے، مختصر میں کر رہا ہوں، اتنا آگے تک چلے گئے، حضرت جنید بغدادی اور ابوبکر شبلی کے مرشد ہیں، سینکڑوں خانقاہیں چلانے والے ہیں، ہزاروں مرید ولی ہیں، اتنی بڑی ہستی اور اتنی بڑی شخصیت۔ ہوا کیا، حتیٰ کہ اس محبت اور عشق میں اتنا آگے نکل گئے کہ ایمان چلا گیا۔ 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ اپنے مقبرۃ المدینہ کی کتاب ہے، مسند الدین الدنیا کے لوگ کی باتیں، 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ 7 قراتوں سے قرآن پاک آتا تھا، آج کل تو لوگ ایک قرات میں ٹھیک طور پر نہیں پڑھ سکتے، 7 قراتیں، سب بھول گیا، قرآن بھول گیا، حدیثیں بھول گئی، سب ختم ہو گیا۔ ہوا کیا، جو میں بات اصل بیان کرنا چاہتا ہوں، 2 چیزیں قابل توجہ۔ ہوا یہ، کچھ عرصہ اسی حالت میں رہے، خانقاہیں بند ہو گئیں، دربار بند ہو گئے، مدرسے بند ہو گئے، لوگوں کے پتے پانی ہو گئے کہ یار اتنا بڑا اللہ کا ولی اور یہ کیا ہوا، خنزیر چرانے لگ پڑے ایک عورت کی محبت میں، اس کے پیار میں۔ باقی جو اولیاء کرام تھے جن کے یہ مرشد تھے، انہوں نے دعائیں مانگی، التجائیں کی، استغفار کی، اللہ نے دوبارہ کرم فرمایا، کچھ عرصے بعد یہ توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں آئے اور اللہ نے وہی رتبہ عطا فرمایا، قرآن بھی ویسے یاد ہو گیا، حدیث مصطفیٰ بھی ویسے یاد ہو گیا۔ پوچھو حضور یہ ہوا کیا تھا؟ فرمانے لگے کہ جب یہ سارے لوگ موجود تھے تو میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ان لوگوں کو عبادت کا کیا پتہ، یہ ذکر کرنا کیا جانے، ذکر تو میں کرتا ہوں، عبادت تو میں کرنا جانتا ہوں، ان کو تو کیا پتہ۔ بس یہ بات ایسے دل میں آئی، ذہن میں آئی تو ایک پرندہ میرے دل سے، سینے سے نکلا اور اڑ گیا، جو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایمان والا پرندہ تھا۔ اور دوسری چیز وہ جو عورت کو دیکھا جس کے عشق میں گرفتار ہوئی۔ دوسری چیز میرا موضوع نہیں، جہاں میں آ رہا ہوں میں اس طرف آتا ہوں۔ یہ جو ہماری نگاہ ہے،
آپ 14واں 15واں پارہ پڑھیں تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ان السمع، یہ جو کان ہے، والبصر، یہ جو آنکھ ہے، والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جو آپ سنتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں، یہ سنتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم نے سن لیا تو ختم، ہم بھول جاتے ہیں، یہ نہیں بھولتے، یہ لکھ رہے ہیں جس مالک نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ تو بھولنے سے ویسے ہی پاک ہے، ہم دیکھ کے بھول جاتے ہیں لیکن یہ نہیں بھولتے، ہم سوچ کے بھول جاتے ہیں، صبح ہم نے سوچا شام کو ہمیں پتہ نہیں ہوگا ہم نے صبح کیا سوچا ہے، لیکن جو ہماری سوچوں کا حساب رکھ رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولتا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا سنتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، بالخصوص اس کا استعمال اچھا ہو۔ آج کے دور میں آج لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض مناظر ایسے ہوتے ہیں لوگ جا کر بدنگاہی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کہیں جانے کی حاجت نہیں، یہ اس کی ٹونز آپ کی سماعت خراب کر رہی ہیں، اس کی جو مناظر ہیں خراب مناظر ہیں یہ آپ کی نظر خراب کر رہے ہیں، یہ آپ کی نگاہوں کی روحانیت کے لیے زہر قاتل نہیں بلکہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے ہیں۔ ایک بزرگ رحمان ایک بار نظر پڑی، انجانے میں نظر پڑی، فرماتے ہیں کئی سال مجھے عبادت میں لذت نہیں، اس لیے ہم جو مدینہ منورہ میں آتے ہیں جو رہتے ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہم اس جگہ کا احترام کریں، اکرام کریں، حضور کا شہر ہے مدینہ، مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانا دل سے ہے پیارا مدینہ، خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے نعرہ مدینہ۔ امام علیہ سنت کہتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، باروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ 70,000 صبح ہو 70,000 شام، اپنی قسمت پہ ناز کریں، حیرت ہے، طف ہے، افسوس ہے، عجب ہے جو وہاں بیٹھ کر تو قدم اس طرف کرتے ہیں، جو وہاں بیٹھ کر توجہ کہیں اور کرتے ہیں، جو وہاں بیٹھ کر باتیں کسی اور سے کرتے ہیں، یار کے در پہ آیا باتیں کہیں اور سے کر رہا ہے، محبوب کے در پہ آیا سوچ کسی اور کو رہا ہے، ان کے آستانے ان کے دربار پرنوار پہ آیا خیال کسی اور کا کر رہا ہے، دل یاد تیری وچ لنگ جاندا راتی سونا سفنے تیرے نے، تیری یاد بنا بدنی وائی جڑا سا آیا وہ حرام آیا، جو وہاں بیٹھے ہیں تو انہی سے بات ہو، انہی سے پیار ہو، انہی سے محبت ہو، انہی کی باتیں ہوں۔ امام علیہ سنت کہتے ہیں 70,000 صبح ہو 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، یہ ان فرشتوں کا حال ہے، لیکن یہ غلام یہ دن رات بھی پڑے رہے تو پرواہ نہیں، روک ٹوک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں مدینہ منورہ کا ادب نصیب فرمائے، بار بار یہاں کی حالت نصیب فرمائے، صحت و سلامتی عافیت کے ساتھ بار بار آنا جانا نصیب فرمائے، بالخصوص اللہ کریم ہمیں مدینہ منورہ کی سرزمین اور حرم مدینہ کا احترام و اکرام کریں، آمین آمین۔